بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کورس سال دوم کی طالبات کا تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھولیں۔ اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھولیں۔ سورۃ الملک چل رہی تھی۔ گیارہ آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 12 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ لکھیں ترجمہ میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اب یہاں سے اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ان الذین، بے شک جو لوگ یخشون ربهم بالغیب، اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ بن دیکھے کیا مطلب؟ بھئی کسی نے اللہ کو دیکھا ہے آج تک اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت، یہ ہمارے علم میں ہے ایمان کی برکت سے۔ تو لہذا اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں، جبکہ اللہ کو دیکھا نہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو۔ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ بے شک وہ دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جان سکتا جو اس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہیں جان سکتا جو اس نے پیدا کیا؟
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ ذات باریک بین وہ ذات باریک بین اور باخبر ہے. وہ ذات باریک بین اور باخبر ہے. وہ ذات باریک بین اور باخبر ہے. لکھ لیے. اچھا اب نیچے لکھیے فائدہ. فائدہ اور لکھے آیت نمبر 12 میں وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے. آیت نمبر 12 میں وفاداری کرنے والوں کا انجام خیر ہے. یعنی جو لوگ اللہ پاک کے دین سے وفادار ہوتے ہیں تو ان کا بہترین انجام. اگلی لائن میں لکھے آیت نمبر 14 میں آیت نمبر 14 میں اشارہ ہے کہ جس ذات نے اس مشین بریکٹ میں لکھے انسان جس ذات نے اس مشین یعنی انسان کے پرزے بنائے، کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اس کے افعال سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ تو جب انسان کو بنانے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ پاک کو تو پورا علم ہے کہ اس انسان کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خرابی ہے، کیا چھپا رہا ہے، کیا ظاہر کر رہا ہے. ہر چیز تو اللہ پاک کے علم میں ہے. تو مقصد یہ کہ یہ بندہ چاہے چھپ کے بات کرے، کھل کے بات کرے، اسے لگے کہ میں اللہ سے چھپا کے کچھ کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رکوع پورا ہو گیا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آگے پڑھیں گے. طالبات تیاری کریں امتحان کی.
اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.